حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا میدان جنگ کے بڑے ماہر تھے. بندے کو نا کام زندگی میں ایک آدھی کرنا چاہیے، پر جو کرنا چاہیے سونا کر کے کرنا چاہیے. ہم سارے کرنا چاہتے ہیں، ہوتا ایک بھی ٹھیک نہیں. سارے کرتے ہیں ہم، ایک کر لو اور جتنا کرو اچھا کر کے کرو. بہترین زبردست قسم کے ماہر تھے حضرت خالد بن ولید جنگ کے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، تو آپ کو پتہ ہے جناب عمر کے زمانے میں فتوحات بہت زیادہ ہوئی، بڑی برکت ہوئی. فتوحات ہو رہی تھی، جدھر حضرت خالد بن ولید جاتے فتح ہوتی. کچھ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا خالد جدھر بھی جاتے ہیں فتح ہوتی، خالد جدھر بھی جاتے ہیں فتح ہوتی. ایک بات دلوں میں آئی، حضرت عمر بڑے سمجھدار تھے، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے فراست عطا کی. سیدنا فاروق اعظم نے نا حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط دیا، فرمایا میرا خط لے جاؤ اور عین میدان جنگ میں جہاں حضرت خالد بن ولید سپہ سالار ہیں ان کو جا کے میرا خط دو، ان سے کہو کہ آج کے بعد آپ سپہ سالار کوئی نہیں. اگر آپ نے ایک سپاہی کی حیثیت سے میدان میں لڑنا ہے تو 100 بسم اللہ، ورنہ واپس آ جائے مدینہ شریف. یہاں اگر نیچے والے آفیسر کی ترقی اوپر چلی جائے نا تو جو درمیان والا ہوتا ہے وہ ریزائن کر جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں اپنے جونیئر کو سلوٹ کروں گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، لوگ چھوڑ جاتے ہیں. اور پھر ایک آدمی کو سپہ سالار سے اٹھا کے آپ، یہ حضرت عمر دکھانا چاہتے تھے. جناب فاروق اعظم نے کہا ان سے کہیے گا اگر آپ رہنا چاہیں تو آپ سپہ سالار بھی سپاہی ہیں، مجاہدین کے صفوں میں لڑے. کمان اب حضرت سعد بن ابی وقاص کے ہاتھ میں، دل میں ہوتی نہ کوئی اور شے تو واپس آتے. واپس کیا آنا تھا، اللہ ماشاءاللہ ہمارے ہاں تو گروپ بنتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گروپ. کسی کو کسی غلطی پہ ڈانٹ دیا جائے وہ ملی نقصان کرتا ہے، گروپنگ کرتا ہے، اداروں میں، جماعتوں میں، تنظیموں میں، گروہ گروپ بندی کرتے ہیں. لوگ اپنی غلطی نہیں مانیں گے، گروہ بندی کریں گے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط ملا حضرت سعد بن ابی وقاص کا. اب لوگوں کی مختلف آرات تھیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے. اللہ اکبر. حضرت خالد بن ولید نے خط پڑھا، جھنڈا جناب سعد بن ابی وقاص کو تھمایا، لوگوں کو اعلان کیا کہ حضرت فاروق نے اب انہیں بنا دیا ہے. لوگوں نے پوچھا حضور اب آپ مدینہ شریف جائیں گے؟ یہ بھی دل ہے، یہ بھی ایک دل ہے. حضرت خالد بن ولید کہنے لگے مدینہ شریف کیوں جاؤں گا، میدان کا آدمی ہوں، میدان میں رہوں گا. کہا جناب آپ سپہ سالار نہیں ہے تو اب کیا ہوگا؟ فرمانے لگے میں رسول اللہ کا نوکر ہوں، میں سپہ سالاری کے لیے نہیں لڑ رہا، رب رسول کی رضا کے لیے میدان میں کھڑا ہوں، مجھے سپہ سالاری کی ضرورت نہیں. جب تک آپ اپنے دل کی یہ حالت نہیں بنا لیتے کہ میں جہاں ہوں مدینے والے کا غلام، مجھے کسی گروہ میں نہیں پڑنا، مجھے کسی سختی کا شکار نہیں ہونا، اپنی طبیعتوں کو جب تک ہم نرم نہیں کر. میں ایک دوست آگے ایک دن بھاگے بھاگے کہنے لگے صاحب ایک گل کرنی. میں کہا جی کرو. کہنے لگے لوگ مولویوں نے بڑے خلاف نہیں. میں پریشرائز ذرا کم ہوتا ہوں، میرا ایک اپنا سوچ کا معیار ہے. وہ بڑی دوڑ کے بات لے کے اور بڑی اس نے اس کا منظر کشی کی کہ جناب بڑے حالات خراب ہیں، نوجوان مولویوں کے بڑے خلاف. تو میں کہ چھاڑ یار تو بیعت علی چاہ منگائیے آ جا. تو وہ کہنے لگے جی آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی؟ میں نے کہا نہیں پریشانی مجھے اس لیے کوئی نہیں ہوئی کہ تو بہ جا گل کرنے. پانی شانی پلایا، چائے پلائی. تو پھر کہنے لگے جی میں نا 5 7 10 نوجوانوں کے بیچ بیٹھا تھا تو میرا خیال تھا ایک تو علماء کے حق میں بولے، لیکن وہ اللہ ماشاءاللہ جماعت کا ذہن ہی اور تھا. میں نے کہا آپ ایسا نہیں ہے، 4 5 لوگوں سے آپ ملے ہیں، میرے ساتھ چلے. ہاں آپ آئیں. میں کئی دفعہ اندر ہی اندر گھٹ جاتا ہوں کہ یار یہ چڑھتی جوانی اور میری گاڑی کے پیچھے بھاگ رہا ہے اس عمر میں اور اس طرح تڑپ کے. ابھی مجھے ایک بچے ملے اور دوست ملے ہیں جوان، اور مجھے مل کر وہ پڑے
اور پینٹ شرٹ والا بچہ اور کلین شیپ بچہ اور اس طرح کسی دیندار سے مل کے روئے تو بے موسم پھل نہیں. او میں نے کہا یار آپ بات کو سمجھے, آپ نے جو رنگ بنایا ایسا نہیں ہے, یہ رسول اللہ کے دین کے لوگ ہیں, ہم تو جدھر جدھر جاتے ہیں ہمیں تو ہر طرف جوان ہی یا رسول اللہ کہتے نظر آتے ہیں, میں تو حضور کا نام لیتے نظر آتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. عرفہ بن ربی حضور کے غلام ہے, وہ روایت کرتے ہیں, کہتے ہیں جب جبلہ احم کے خلاف ہم لڑنے گئے, روم کی فوجیں بھی تھی اور عرب کے دیگر قبائل کی فوجیں بھی. کہتے ہیں ہمارے سپہ سالار کا نام حضرت خالد بن ولید تھا, معمولی آدمی نہیں جسے نبی پاک نے فرمایا یہ اللہ کی تلوار ہے. سیف اللہ خالد بن ولید سپہ سالار تھے, لیکن کہتے ہیں کہ ہم نے ذرا سا حملہ کیا تو انہوں نے اتنی سخت ہم پر مزاحمت کی کہ مسلمان کہنے لگے آج بچ کے نہیں جائیں گے. کہتے ہیں ہم سارے حضرت خالد بن ولید کے قریب گئے, یہ کوئی ہم نے نہیں حوالہ لکھا, یہ تاریخ اسلام, ان کو سارے مسالک پر تھے. کہا حضرت خالد بن ولید سے کہ حضور مسئلہ کیا ہے, کسی جنگ میں پیچھے نہیں اٹھے, آج کیا ہوا؟ جناب خالد بن ولید کہنے لگے میری ٹوپی گھر رہ گئی ہے. میری کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو, میری. تو نے کہا حضرت صاحب ٹوپی ہم سے لے لیں. کہنے لگے وہ والی نہیں, میرے والی رہ گئی ہے. کہا ٹوپی کا جنگ سے کیا مطلب ہوا, تلوار سے کیا مطلب ہوا؟ تو آپ فرمانے لگے میں نے اپنی ٹوپی میں نبی پاک کے 3 بال مبارک سیے ہوئے ہیں, 3 منہ مبارک. امت غور کرے اس بات پر, 3 منہ مبارک ٹوپی کے اندر سیے ہوئے. فرمانے لگے تلواریں تو سب کے پاس ہیں, مجھ سے بہادر سیانے سیانے بندے بھی ہیں, پر جب میں حضور کے منہ مبارک سر پہ رکھ کے میدان میں نکلتا ہوں تو فرمایا پھر اللہ مجھے ہر میدان میں کامیابیاں عطا فرماتا ہے. یہ نظریہ دیکھو, عقیدہ دیکھو, تبرک ہی کوئی نہیں, برکت ہی کوئی نہیں. کہاں بیٹھ کے دین پڑھا, یا ہمیں سمجھا لے یا پھر ہم سے ایک کام ضرور کرے بھائی, ایک طرف تو آؤ نا. حضرت خالد بن ولید کہنے لگے ٹوپی رہ گئی ہے. صحابہ دلیری دینے لگے کچھ نہیں ہوتا, قربان جائیں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہتا ہے میں مدینے میں سویا ہوا تھا تو نبی پاک مجھے خواب میں ملے. حضور نے فرمایا میرے خالد کے گرد فوجیں چڑھ گئیں, تو یہاں سویا ہوا ہے, اٹھ پکڑ بندے چل پہنچ میدان میں. کہتے ہیں میں نے, حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں میں صبح اٹھتے ہی میں نے لشکر تیار کیے, گھوڑے دوڑائے, مدد کے لیے نکلے. جب ہم رستے میں جا رہے تھے تو ایک ہمیں نوجوان ملا گھوڑے پہ, سرپٹ گھوڑا دوڑا رہا ہے اور بڑی اس کی تیزی ہے. کہتے ہم نے آواز دی تو اس نے اور تیز کر دیا. حضرت خالد بن ولید کے میدان کے قریب پہنچ گیا. کہتے میں نے 2 سپاہی دوڑائے, میں نے جا کے کہا اس سے روکو کون ہے. کہتے ہیں جب ہم قریب گئے نا اس نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ, قریب نہ آنا. کہتے ہم نے کہا تو کون ہے. کہنے لگے میں حضرت خالد بن ولید کی زوجہ ہوں, میں ان کی اہلیہ ہوں. تو کہا آپ کدھر جا رہی ہیں. کہنے لگی وہ منہ مبارک والی ٹوپی گھر بھول گئے تھے, اور ٹوپی بھول گئے تھے. سارے راز نہیں جانتے, میں بیوی ہوں, میں جانتی ہوں کہ خالد کو کامیابی ملتی تھی مصطفیٰ کے تبرک کی برکت سے. وہ ٹوپی بھول گیا ہے, مسئلہ بن گیا ہوگا. ٹوپی پہ نظر پڑی ہے تو مجھے کوئی اور ملا نہیں, تو میں خود دینے جا رہی ہوں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں ہم نے کہا کہ ہمیں دے دو بہن, ہم دے دیں گے. کہنے لگے نہیں, ہمیں پتہ ہے اس کا ادب کس طرح کرنا ہے, کیونکہ ہمارے گھر میں رہتی ہے تو ہمیں پتہ ہے ادب. اور یارو اگر یہ ذائقہ ہی نہیں تو پھر تجھے حضور کی عزت کا پتہ ہی نہیں. اگر تو حضور کے تبرک سے آشنا ہی نہیں پھر تجھے پتہ ہی نہیں رسول اللہ کے مقام کا. اقبال کہنے لگے اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حدیث, اگر تو حضور کے قدموں تک نہیں پہنچا پھر تو ابو لہب کے کھاتے میں جائیں گی تیری نمازیں. میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ٹوپی لے کر زوجہ کہنے لگی تمہیں ادب کا نہیں پتا, میں ہی جاؤں گی. کہا چلو. کہتی ہیں وہ دوڑی گئی. حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں اچانک میری نظر پڑی تو کافروں کی فوج تنی ہوئی تھی, وہ ٹوٹنے لگی اور ایک شاہ سوار دوڑا آ رہا ہے. تو میں نے کہا یہ اکیلا جوان سفرے کاٹتا آ رہا ہے, یہ تو زیادہ لگتے تو یہ فوج ہم پر چڑھ آئی تھی, اکیلا جوان. کہتے ہیں جب وہ جوان قریب آیا تو خالد بن ولید کہنے لگے او جوان تو کون ہے, اکیلے نے سب کھول دی. تو کہتے ہیں زوجہ بول کے کہنے لگی نہیں, مسئلہ جوان کا یا کمزور کا نہیں,
خالد مسئلہ یہ ہے کہ ٹوپی آج میرے پاس ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ٹوپی آج اصل شے میرے پاس ہے، تو اس لیے صفحے کاٹتی جا رہی ہوں، ورنہ مجھے تو چھری بڑی مشکل سے چلانی آتی ہے۔ ٹوپی آج میرے پاس ہے، یہ ہے ارض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی، مال کے جنت بھی یہی ہے، یہ میرے محبوب پاک کے تبرک کی برکت ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زوجہ کہنے لگی ٹوپی آ گئی ہے، ٹوپی آئی ہے تو سمجھ لو فتح بھی آ گئی ہے۔ حضرت خالد بن ولید نے ٹوپی پہنی، اتنی دیر میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی آ گئے، کہنے لگے تگڑے رہنا، پہنچ گئے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید کہنے لگے نام بھی پہنچتے تو خیر تھی، اب مصطفیٰ کے بال مبارک پہنچ گئے، اب حضور کے منہ مبارک ہے۔ او بھائیو، یہ تبرک حضور جہاں رکے، صحیح بخاری، صحیح بخاری، صحیح بخاری حوالہ میرے ذمے۔ تو مسجد نبی کے دیوار نہیں نہ چومنے دیتا، تو حضرت حلیمہ کے گھر کا بوسہ نہیں نہ لینے دیتا۔ صحیح بخاری۔ حضرت عبداللہ بن عمر مدینے کے مفتی، جنہیں میرے نبی پاک نے فرمایا راجل صالح، یہ نیک آدمی ہے، وہ جب جاتے تھے نا بیت اللہ شریف، مکہ معظمہ، تو وہ جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے نماز پڑھتے تھے جہاں میرے نبی نے نماز پڑھی ہے۔ سارا بیت اللہ حرم نہیں، لیکن وہ جگہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے جہاں میرے رسول نے نماز پڑھی ہے، حضور نے جہاں نماز پڑھی۔ بھائیو، اگر حضور علیہ السلام کے قدموں کی مٹی سے پیار ہوگا تبھی تو مصطفیٰ سے ہوگا، لیکن یہاں یہ ظلم ہے امت کے ساتھ، یہ زیادتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہاں ہمیں بتاؤ ان حدیثوں کا کیا ترجمہ کریں، قرآن مجید کی ان آیات کا کیا ترجمہ۔ حضرت ام سلمہ حضور کی زوجہ ہے، بخاری مسلم، ان کے پاس حضور کا ایک بال مبارک تھا، چاندی کی ڈیبیا میں بند کر کے رکھا ہوا، جو لا علاج مریض ہوتا وہ حضرت ام سلمہ کے پاس لایا جاتا، وہ کہتی پیالے میں تھوڑا پانی لاؤ، پیالے میں پانی آتا تو وہ منہ مبارک کو پیالے میں ذرا بھگو دیتی، کہتی نو پی لو، اللہ شفا عطا کر دے گا۔ لا علاج۔ حضرت انس بن مالک 10 سال حضور کی نوکری کی، لوگ پوچھتے انس کیا کمایا ہے، کہنے لگے جو کمایا ہے وہ صندوق میں بند کر کے رکھا ہے۔ 10 سال نوکری کی نبی پاک، جو کمایا بند کر، انتقال کا وقت آیا تو حضرت ثابت بنانی کو بلایا، آپ کے شاگرد تھے، کہنے لگے جب بکسا کھول کے لا، کھول کے لائے تو ایک ڈبیا نکلی، فرمایا اسے بھی کھول، جب اسے بھی کھولا ایک منہ مبارک نکلا، کل زندگی کی کمائی، نبی پاک کا ایک بال مبارک، کہا اس کا کیا کرنا ہے، فرمانے لگے جب مر جاؤں نا غسل دے کے تو میری منہ کھول کے زبان کے نیچے رکھ دینا۔ حضور اس کا کیا فائدہ، پر میں جب فرشتے حساب لینے آئیں گے، من ربو کا بولیں گے، پہلا لفظ کہنے کے لیے منہ کھولوں گا تو سامنے حضور کا منہ مبارک ہوگا۔ پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا، فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا۔ اور میرے اعلیٰ حضرت مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، ہم نے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ میں بڑے بہادر ہیں، حضور نے فرمایا یہ اللہ کی تلوار ہے، یہ اللہ کی، بڑے بہادر تھے، بڑے شیر دل تھے، فرماتے ہیں کبھی معذرت نہیں کرنی پڑی، کبھی جھکنا نہیں پڑا، کبھی کسی کی منت نہیں کی، اللہ نے طاقت اتنی عطا فرمائی تھی، ہمت، حوصلہ، صبر، استقامت اتنا دیا، کبھی کسی جگہ پوچھ تو نہیں لگی، لیکن فرماتے ہیں کسی وجہ سے نا ایک دن میرا عمار بن یاسر کے ساتھ کسی بات پہ اختلاف رائے ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، توجہ ہے میری بات پر، فرماتے ہیں جھگڑا ہو گیا، ہمارا پتہ حال کیا ہے، ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ ہمارا جھگڑا ہو جائے تو خیر ہے، لیکن اگر پڑوسی کے بچے لڑ پڑے تو ہم کہتے ہیں اس کی روزی پاک نہیں، تو اس کی تربیت ٹھیک نہیں، ہمارا بھائیوں سے رٹا ہو جائے تو معاملہ اور ہے، کسی کا ہو جائے تو معاملہ اور ہے، میں بیمار ہو جاؤں تو آزمائش ہے، اور سامنے والا بیمار ہو جائے تو سزا ہے، پھر کیا ہے، بلکہ پنجابی کہتے ہیں کیتیاں نو پڑے ہے، یہی کہہ دیتے، اور میں بیمار ہو جاؤں تو آزمائش آگے دی اللہ کی طرف سے، ایسا نہ کرے، ہمارا فتویٰ اپنے حق میں اور ہوتا ہے، سامنے والے کے معاملے میں اور ہوتا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کی بات کر رہا تھا، جناب عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ، جناب خالد بن ولید کہتے ہیں میری ان کے ساتھ نہ کسی بات میں اختلاف رائے ہو گیا، تو میں اب دلیر آدمی تھا، شیر آدمی تھا، کبھی جھکا نہیں تھا، کبھی کوئی معاملہ نہیں ہوا تھا، کبھی کوئی ایسی بات نہیں ہوئی تھی،
آپ فرماتے ہیں جب رائے کا اختلاف ہو گیا نا، بات ذرا آگے بڑھ گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی، تو میرا یہ خیال تھا کہ حضور میری بھی سنیں گے، عمار بن یاسر کی بھی سنیں گے، پھر حضور کوئی فیصلہ کریں گے، پر قربان جاؤں وقت بدل گیا ہے نا، اب بہت بڑے چودھری ہیں، بڑے سردار ہیں، بڑے سپہ سالار ہیں حضرت خالد بن ولید، پر وقت بدل گیا۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں جب میں نے نبی کریم کی بارگاہ میں بات عرض کی، حضور تک بات پہنچی، تو میرے مصطفیٰ نے موٹی سی بات ارشاد فرمائی۔ رسول کریم فرمانے لگے بھئی بات مختصر سی ہے، جس نے عمار کو راضی کر لیا اس نے مجھے راضی کر لیا، اور جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ فرماتے ہیں بس میری قیمت پڑ گئی، میرا قد اونچا ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں میں نے بھی کہا اب بات کیا کرنی ہے، اب تو گزارش ہی کرنی ہے، اب مدعا کیا سنانا ہے، اب تو بات کرنی ہے۔ فرماتے میں آگے بڑھا، اور جیسے بھی ہوا میں نے حضرت عمار بن یاسر کو راضی کیا۔ حضرت عمار کہتے ہیں ایک وقت وہ تھا اور ایک وقت یہ ہے، جب دونوں وقتوں کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، یہ ساری تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا، وقت دے معاملات کو، ٹائم دے۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کریم ہے۔ حضرت سعد بن نبی وقاص نے قادسیہ پہ حملہ کیا تو بدھ مت عیسائی یہودی سارے کٹے، قلعہ بند ہوگا، چاروں جانب دیوار تھی قلعے کی، کوئی بڑی فصیل لمبی چوڑی، بڑا لمبا چوڑا گیٹ، باہر ہی نکلتے، باہر نکلے تو جان کو ہونا، ایک علاقہ تھا وہ قلعہ بند ہو گیا۔ حضرت سعد بن نبی وقاص نے انتظار کیا، وہ باہر جی نکلتے، انہوں نے پہلے سے پلاننگ کی جی کو مہینے کا راشن لے کے وہ اندر چلے گئے۔ جناب سعد بن نبی وقاص کہنے لگے بھئی اب یہ دیوار تو گرانی پڑے گی، یہ دیوار ہے جی کیسے؟ فرمانے لگے ایمان کی قوت سے۔ آپ نے نا انسانوں کی چار دیواری بنائی، اس دیوار کے گرد صحابی کھڑے کیے، توجہ میری طرف رکھیے، یوں چاروں جانب صحابہ کھڑے ہو گئے۔ جب صحابہ کھڑے ہوئے چاروں کونوں میں، اب یہودی بودھ مت عیسائی تینوں اندر ہے۔ حضرت سعد بن نبی وقاص نے کہا چلو بھائی ایمان کی قوت سے بولو۔ صحابہ بولے لا الہ لا خودی کا سر نہا لا الہ الا خودی کا تیغ فسا الا خودی کا تیغ فسا اللہ، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازال الا۔ وہ تین چار دفعہ کلمہ پڑا تو دیوالے ہلنے لاتے، کانپنے لگے، انہوں نے توڑے دروازے باہر آگے، کہنے لگے کیا ہوا؟ حضرت سعد بن نبی وقاص کہنے لگے کافرو بھائی مانو، ابھی تو ہم نے ایمان کا پہلا کلمہ بھی آدھا پڑھا ہے، ابھی تو ایمان کا پہلا کلمہ بھی لا الہ آدھا پڑھا ہے، اگر محمد رسول اللہ پڑھ لیتے تو تمہارا بچتا ہی کچھ تھا، ابھی تو ایمان کا پہلا کلمہ بھی آدھا پڑھا ہے اور تمہاری دیواروں میں دراڑیں پڑ گئی ہیں۔ اللہ کرے میری ملت ایمان کا کلمہ ہی ڈانٹ کے پڑھنے لگ جائے، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، پر مجھے حکم ازاں لا الہ، اور یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں، سنم کدا ہے جہاں لا الہ بارہ، اب پکڑو ان کو مارو۔ جس دن ابو جہل آیا نا بدر میں، اس نے جاسوس بھیجا، محمد بن عینیہ تھے یا عروہ بن مسعود، دو مختلف نام کتابوں میں آتے، وہ جاسوس چیک کر کے گیا مسلمانوں کو واپس، ابو جہل سے کہنے لگا 313 312 بندے، کچھ بچے کچھ بوڑھے کچھ کمزور ہیں۔ ابو جہل بڑا کھل کھلا کے ایسا کہنے لگا ان کو نا پشتوں پہ باندھ لو، گھوڑوں کی پشتوں پہ، جنگ کیا کرنی ہے، تلواریں ان کے پاس کوئی نہیں، لڑ یہ نہیں سکتے، باندھ لو، لے چلتے ہیں مکے، وہاں جا کے دیکھیں گے کیا کرنا ہو۔ محمد بن عینیہ کہنے لگے ابو جہل ہوش کر، ہوش کر، تلواریں کوئی نہیں، زرہیں کوئی نہیں، پر میں ان کا ایمان دیکھ آیا، میں ان کا ایمان ہے۔ فرمایا سب نے جھولیاں اٹھائی اور یہ کہہ رہے یا اللہ ہمیں واپس نہ بھیجنا، ہم تیرے نبی کے قدموں پہ قربان ہونے ہیں۔ ان کا ایمان میں حضرت خالد بن ولید نے حملہ کیا ملک شام پہ، حملہ کیا، یہودی باہر نہیں نکلتے، باہر نکلے، ان کا بہت بڑا لیڈر مذاکرات کرنے آیا تو ہاتھ میں زہر کی اڑیا ہے، فرمایا یہ کیا ہے؟ مذاکرات کرنے آیا تو یہ کیا؟ کہنے لگا زہر، کیا مطلب؟ کہنے لگا اگر مذاکرات ناکام ہوئے تو زہر کھا کے مر جاؤں گا،
مسلمانوں کو کبھی اقتدار نہیں دوں گا. تو آپ فرمانے لگے زہر بھی تب بھی اثر کرے گا نا جب میرا اللہ چاہے گا. کس کی قوت ہے؟ ایمان. کس کی قوت؟ زہر کب اثر کرے گا؟ جب اللہ. تو کہنے لگا یہ بڑا زہریلا زہر ہے ہمارے علاقے کا, یہ تو کسی کے ناک میں ذرا ہوا سے چلا جائے تو بندہ مر جاتا ہے. آپ فرمانے لگے بندہ تب بھی مرتا ہے جب اللہ مارے, اور جسے اللہ نہ مارے مر سکتا. وہ کہنے لگا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا لاؤ ادھر. حضرت خالد بن ولید. اور بھائی طاقتیں ایمان کی قوت سے ملتی ہیں, ہمت ایمان کی قوت سے. فرمایا بلا سارے یہودی, سارے آ گئے. فرمایا تم کہتے ہو زہر ہوا کے ذریعے ناک میں بھی چلا جائے تو بندہ مر جاتا ہے. پوری پڑیا زہر کی جناب خالد کھا گئے, پانی کا گلاس پی گئے, 18 رکعتیں نفل بھی پڑھ گئے. ہر 2 رکعتوں کے بعد پیچھے پلٹ کے دیکھ دے تو کتنے یہودی کلمہ پڑھ جاتے, کتنے غیر مسلم. یہ کس کی طاقت ہے؟ بولے تو صحیح ہے. بولے ایمان بڑا قوت والا ہوتا, بڑا قوت. اس کا پتہ کب چلے گا کہ ہمارے اندر ہے کہ نہیں؟ کروڑوں نجائز روپیہ سامنے پڑا ہو اور بچہ عید کے لیے کپڑے بھی مانگ رہا ہو, لیکن انسان ناجائز پیسے کو ہاتھ نہ لگائے, بچے کو تسلی دے کے سلا دے, تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان اس کے پاس ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فحشا, خوبصورت عورت, بری عورت, خوبصورت بھی ہو بری بھی ہو, اور دعوت گناہ بھی دے, بچہ جوان بھی ہو خوبصورت بھی ہو خواہشات بھی ہو, اور پھر بھی وہ کہے انی اخاف اللہ, نہیں بھئی میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اس کا مطلب ہے اس کے پاس ایمان. یہ تو روز ہمیں پتہ چلے گا, روز پتہ چلے. میرے دوست اپنے ایمان کو دیکھ. حضرت مصعب ابن عمیر جنگ احد میں میرے نبی, اور یہ بڑا لاڈلا صحابی ہے میرے رسول کا, بڑا لاڈا. مجھے اس شخصیت سے بڑا پیار ہے. ان کا جو بھی کہیں مجھے ارشاد کوئی کال ملتا ہے تو میں الگ سے ڈائری پہ لکھتا ہوں. حضرت مصعب ابن عمیر کو احد میں حضور نے جھنڈا دیا تھا, ہاتھ میں جھنڈا تھا تو کافر نے ہاتھ کاٹ دیا. جناب مصعب ابن عمیر نے دوسرے ہاتھ میں پکڑ, جب وہ بھی ہاتھ کاٹ گیا تو 2 کٹے ہوئے ہاتھوں سے جھنڈا پکڑا. اور جناب مصعب ابن عمیر کی جب لاش کے قریب میرے نبی پاک گئے تو کٹے ہوئے ہاتھوں سے جھنڈا انہوں نے سینے سے لگایا. سینے سے میرے نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آئے, اور حضور نے رو کے فرمایا یہ مصعب کے ایمان کا جھنڈا تھا جسے وہ ساتھ لے کے دنیا سے چلا گیا. یہ اس نے زمین پر گرنے. اپنے ایمان کو دیکھو, ایمان کو پرکھو, ایمان پر محنت کرو. سب سے پہلی بات تو یہ کہ قدر کرو کہ ہم مسلمان ہیں, اپنے دین کی. دوسری بات قرآن پاک کے ساتھ پیار کرو. تیسری بات شہادت کی آرزو. چوتھی بات ایمان کو مضبوط کرو. ایمان کو بولیے ایمان کو. اللہ فرماتا ہے تم ایماندار رہنا, میں تمہارے ساتھ رہوں. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مومن. یہ پختہ ہوتا کیسے ہے؟ اقبال کہتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا کر جو تیرا ایمان پختہ تھا, ایسے لوگوں کی سنگت میں رہا کر جو تیرے ایمان کو. کہتے ہیں وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق, وہی ہے تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے قریب دنیا داری آ سکی نہیں آئی. حضرت ابو بکر صدیق نے پانی مانگا تو لوگوں نے دودھ دیا, فرمایا پیچھے کرو. ابو بکر نے نعمتیں چھوڑ دیے. اب ابو بکر وہ والا کام کرتا ہے جو رسول پاک نے کیا ہے. فرمایا نہ دودھ شاید پیش نہ کرو, جو مانگتا ہوں بس وہ دو. حضرت ابو بکر صدیق نے بڑے مالدار تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ کرام جمع ہو کے آئے, کون سا ایسا شخص ہے جس کی تنخواہ میں اضافہ ہو جائے؟ تو لوگ کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے. پر ہم نے وہ لوگ دیکھے ہیں, حاجی صادق صاحب کو مسجد والوں نے کہا 1000 روپیہ تنخواہ پڑھانی ہے, تو حاجی صاحب کہنے لگے میرا بڑا سونا گزارا ہوتا ہے, مینوں نہیں بڑے نے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ صحابہ اکٹھے ہو کے گئے,
کہنے لگے عمر حضور کے زمانے میں بظاہر غربت رہی، جناب صدیق اکبر کے زمانے میں غربت، اب تو بڑی ریل پیل ہے، بحرین سے لاکھوں کا مال آتا ہے، آپ کو بڑے بڑے سفیر ملنے آتے ہیں، پر آپ وہی پرانا کرتا اور وہی طامت جو کئی جگہ سے سی آپ نے کئی جگہ سے پھٹی۔ اور حضرت عمر ایک دن عید کی نماز پڑھانے گئے تھے تو ننگے پیر ہی چلے گئے۔ لوگوں نے کہا جوتا، فرمایا ٹوٹ گیا تھا یار، پہننے کے قابل نہیں تھا، فرمایا ننگے پیر آ گئے ہو، لوگ کیا کہیں گے، فرمایا چھوڑو، عمر کے پاؤں ننگے ہیں لیکن عمر کے کردار میں تو کوئی شک نہیں نا، پیر ہی ننگے ہیں نا، کیا ہوا، چھوڑو اس بات، کوئی پیار نہیں دنیا داری سے، دولت سے، کوئی چکر ہی نہیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ نے اکٹھے ہو کے کہا، یہ ہے امت کے بیدار ہونے کے طریقے جو عرض کر رہا ہوں۔ کہا جناب آپ اب بڑا مال غنیمت ہے اور جس طرح ہر صحابی کا حصہ ہے آپ کا ابھی حصہ ہے، تو ایک نیا کرتا ہی ڈال لیں آپ خرید کے۔ اب جب مشورہ ہو گیا صحابہ میں تو کہنے لگے عمر سے بات کون کرے گا، نیا کرتا پہننے کی عمر سے بات، کس کو برا لگتا ہے جی نیا کرتا، کون بات کرے گا؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا انتخاب ہوا، کہنے لگے مولا علی کی بڑی عزت کرتے ہیں، ان سے بڑا پیار کرتے ہیں، ان سے بات کرتے۔ تو حضرت علی کو بلایا گیا، عرض کی حضور مہربانی فرمائیں، حضرت عمر سے کہے نئے کرتے کے لیے، آپ فرمانے لگے عمر میری بڑی قدر کرتا ہے، بڑی بات سنتا ہے، پر یہ والا کام نہیں میں عمر سے کہہ سکتا، یہ کسی اور سے کہو۔ تو کہنے لگے آپ رہنمائی کر دے، کس کو کہیں؟ تو جناب علی المرتضیٰ فرمانے لگے اگر حضرت عائشہ صدیقہ سے کہو گے تو عمر فوراً مان جائے گا، وہ مومنوں کی ماں ہیں۔ صحابہ حضرت عائشہ کے پاس، اماں جی عمر کو بلائیں، ان کو کہیں بڑے بڑے سفیر آئے ہوتے ہیں، وہی پرانے کپڑے پہن کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت عائشہ نے پیغام بھیجا، فرمایا عمر کو بلاؤ۔ عمر فاروق دوڑے ہوئے آئے، پردے کے پیچھے حضرت عائشہ کے پاس گھٹنوں کے بل، اماں جی دیر تو نہیں کر آیا میں آنے میں؟ حکم ہو، حضور کے گھر سے پیغام آیا، بڑے بڑے سفیروں کو چھوڑ کے بھاگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی عمر دیکھو جائز پیسے ہوں تو اسلام اچھے لباس سے منع نہیں کرتا، اب بڑا بڑا مال آیا ہے، اب تیرا بھی حصہ ہے، تو صحابہ کرام کی خواہش ہے کہ نیا کرتا پہن لو، بڑے بڑے سفیر آتے ہیں، حرج بھی کوئی نہیں، جائز بھی ہے، کو منع نہیں۔ حضرت عمر نے گردن جھکا، جی اماں جی، جی اماں جی، جی اماں جی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں بات ختم ہوئی، عمر نے گردن اٹھائی تو عمر کی داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی، کہتی ہے مجھے کہنے لگے اماں جی میں تو صرف مسجد میں دیکھا کرتا تھا، آپ تو مصطفیٰ کو دن رات دیکھتی تھی، جس طرح کے کرتے آمنہ کے لال نے پہنے ہیں مجھے بھی پہنا دو، میں تیار ہوں، میں پہن لوں گا، میں تیار ہوں، پر جس طرح کے میرے نبی نے پہنے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں پھوٹ کے روئی، میرا پلو آنسوؤں سے بھر گیا۔ فرماتی ہیں میں عمر کی بات سنتی گئی تو میرا پلو آنسوؤں سے، میں نے کہا عمر تو جا، تو ٹھیک ہے۔ فرماتی ہے عمر فاروق سلام کر کے اٹھے، امیر المومنین چلے گئے، اس کونے میں صحابہ چھپے ہوئے تھے، وہ آئے، کہا اماں جی کیا بات ہوئی؟ تو میں پھر رو پڑی، میں نے کہا کیا بتاؤں، تمہیں پرانے کرتے نظر آتے ہیں، اسے محمد عربی کے جلوے نظر آتے ہیں، اسے رسول اللہ کا رنگ نظر آتا ہے، اسے وہ غلامی نظر آتی ہے۔ عمر کو دنیا سے پیار، اور دنیا سے پیار نہیں تھا، دعا پتہ کیا تھی؟ کیوں جھولی اٹھا کے اللہ مرزقنا شہادتن فی سبیلک وجعل موت فی بلد حبیبک، اللہ عمر کو بسترے والی موت نہ دینا، موت شہادت کی دینا، اور میں میدان میں جا کے نہیں مرنا چاہتا، مجھے رسول اللہ کے شہر میں موت ہے، باہر جا کے نہیں، یہی میدان لگے مدینے، یہی موت آئے، اسباب بنا، میں مدینہ بھی نہیں چھوڑنا چاہتا۔ او بھائی ان لوگوں کو نہیں پیار تھا، جناب صدیق اکبر کا وصال ہوا تو زہر کے اثر سے، وہ جو آپ کو زہر لگا تھا، بعض مفسرین نے لکھا ہے کبھی کبھی وہ جو سانپ نے ڈسا تھا تو کبھی کبھی اس کا اثر آتا تھا، بس اللہ نے شہادت دینی تھی کبھی کبھی، ورنہ تو بڑی شفائیں تھی۔ حضرت عمر شہید، حضرت عثمان، جناب علی، امام حسن، امام حسین، علی اکبر، علی اصغر، حضرت عباس، حضرت سعد بن معاذ،
حضرت امیر حمزہ، مصعب ابن عمیر، میرے محبوب نے تو لسٹ بنائی شہیدوں کی، لسٹ بنائی شہیدوں کی. شہادت سے پیار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے، پیار کیا شہادت سے. اسی لیے تو کافر اٹھ نہیں سکا کہ شہادت سے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم لگ گیا، جنگ سے زندہ آ گئے، لیکن زخم میں رو کے کہنے لگے محبوبہ سارے شہید ہو گئے، میں ایسے ہی رہ گیا. حضور نے فرمایا نہیں، رب تجھے بھی شہادت کی موت ہی عطا فرمائے گا. اسی زخم میں پردہ ہو گیا. میرے بھائی حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 بیٹے لے کے احد کے میدان میں آئے، کہا محبوبہ میرے 4 ہی تھے، میں سارے لے آیا ہوں، سارے ہی قبول ہے؟ اور میں ٹھیک ہے. پھر خود بھی زرہ پہن لی، ایک ٹانگ سے لنگڑے تھے، ٹانگ چھوٹی تھی. حضور نے فرمایا تو نے کیوں لباس پہن لیا ہے؟ کہا حضور میں نے بھی تو جہاد پہ جانا ہے نا. تو حضور نے فرمایا تیرے 4 بیٹے جو جا رہے ہیں. تو کہا یا رسول اللہ کیا لنگڑے جنت میں نہیں جا سکتے؟ حضور لنگڑے اللہ کو قبول نہیں، میں نہیں جا سکتا. تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جنت تو تیرا انتظار کر رہی ہے. کہا حضور پھر میں بھی جاؤں گا، بچے جائیں گے تو میں بھی جاؤں گا. ایک بی بی احد کے دن 3 سال کا بچہ لے کے گھر سے نکلی. بیویوں کو کہتی ہے میرا خامد بھی بدر میں شہید ہوا، بھائی بھی اور باپ بھی. آج حضور نے پھر بلایا ہے، دل کرتا تھا کوئی جوان بیٹا ہوتا تو میں پیش کرتی، پر اب میرے پاس یہ 3 سال کا ہی ہے. بچہ لیا، مدینے میں مسجد نبوی میں حضرت بلال سے کہنے لگی 2 منٹ حضور کا دیدار چاہیے. نبی پاک آئے، کیسے آئی ہو؟ کہنے لگی محبوبہ میں شہید کی بیٹی، شہید کی بہن، شہید کی بیوہ ہوں، میرے پاس اب جوان تو کوئی نہیں، یہ 3 سال کا ہی ہے. حضور نے مسکرا کے فرمایا یہ کرے گا کیا کرے گا؟ کہنے لگی حضور سنا ہے اسلحہ تھوڑا ہے، ڈھال کی ضرورت ہے، لوہے کی ڈھال ہوتی تھی، جب تلوار آتی تھی تو آگے کی جاتی تھی. کہا محبوبہ میرا شہید کی اماں بننے کو بڑا دل کرتا ہے، یہ میرا 3 سال کا لے جاؤ، جب تیر آپ کی طرف آیا تو میرا بیٹا آگے کر دینا، یہ ڈھال کا کام تو دے گا نا. ہنستے ہوئے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آئے، بچے کو پکڑ کے سینے سے لگایا، ماتھا چوما، فرمایا جا تیرے ساتھ وعدہ ہے، قیامت کے دن تجھے شہید کی اماں کہہ کے ہی پکارا جائے گا. وعدہ ہے تیرے ساتھ تجھے شہید کی. میرے بھائی مرنے کو دل ہی نہیں مسلمان. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں کبھی شہادت کی آرزو پیدا نہیں ہوئی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل مومن کا ہے ہی نہیں، وہ تو منافق ہے. جو کبھی دین کے رستے میں شہید ہونے کو، میرے بھائیوں دین کو بڑی ضرورت ہے، بڑی ضرورت، بڑی. اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہباں، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے. اور ایک شاعر قلم توڑ گیا، کہنے لگا تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، تجھ سے فریاد ہے اے گنبد خضرا والے، کعبے والوں کو ستاتے ہیں کلیسا والے. تجھ سے فریاد اے گنبد خضرا. اپنے اندر دین کا درد پیدا کرو، ذوق پیدا کرو، اپنے اوپر مشقت کرے. آج جمعۃ الوداع کا موقع ہے، ہم اکیلے مسلمان نہیں، فلسطین والے بھی مسلمان ہیں، کشمیر والے بھی مسلمان ہیں، بوسنیا والے بھی مسلمان ہیں، افغانستان والے بھی، عراق میں جو لوگ بھیک مانگ کے گزارا کر رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں. ہمیں کم از کم ان کے لیے دعا تو کرنی چاہیے، ہمیں قوت اسلامیہ کا اظہار تو کرنا چاہیے، اخوت اسلامیہ کا پیغام کو عام کرنا چاہیے. کریں گے انشاءاللہ تعالی. یہ 4 باتیں آپ کو یاد رہیں گی انشاءاللہ. ایک مکران شاہ بادشاہ گزرا ہے ایران کا، کچھ نرم دل تھا، انہیں سیر کرنے نکلا. درمیان میں پل آتا تھا، ایک دریا تھا، اس کا پل تھا، اور پل کے اس پار جنگل تھا، سبزہ تھا، سیرگاہیں بنی ہوئی تھی. بادشاہ وہاں 2-4 دن رہنے کا ارادہ کیا. جب بادشاہ وہاں پہنچتا ہے نا مکران شاہ، تو اس نے دیکھا کہ وہاں 2-3 دن قیام کرنا ہے، جھیل ہے، سیرگاہ ہے، وہاں اس نے رکنے کا پروگرام بنا لیا. بادشاہ تو علیحدہ اس کے لیے رہائش تھی، سپاہی علیحدہ رہتے تھے.
یہاں تو لوگ کہتے ہیں نا وہ پولیس کو ڈانٹتے ہیں, پولیس کو پوچھتے ہیں. اور بھائی پولیس تو تمہارے ماتحت ہوتی ہے, پولیس تو سمجھ گئی ہے کہ تم کس طرح ان سے کام لیتے ہو, ان کو تو تم اپنے تحت رکھتے ہو. پولیس والے علیحدہ رہتے تھے, اس کے ساتھ جو سپاہی گئے ہوئے تھے, گن مین گئے ہوئے تھے. مکران شاہ سیر سپاٹے میں رہتا تھا. ایک بوڑھی عورت تھی, اس کی ایک گائے تھی. وہ جنگل کے اندر بوڑھی رہتی تھی, گائے اس کی وہاں چرتی رہتی تھی. شام کو وہ گائے گھر لوٹتی, بوڑھی دودھ پی کے سو جاتی. سپاہی اس بوڑھی کے پاس آئے, کہنے لگے تیری گائے بڑی صحت مند ہے, ہمارے ہاتھ بیچ دے. بوڑھی نے کہا میرے بڑھاپے کا سہارا ہے, اس کا دودھ پی کے میں زندہ ہوں, بیچوں گی نہیں. وہی والا کام جو ہمارے ملک میں ہوتا ہے کہ قیمت کے ساتھ زمین دینی ہے کہ مفت دینی ہے. جب بڑے آدمی کو پسند آ جاتی ہے تو کہتے ہیں مول دینی ہے کہ مفت دینی ہے. دینی پڑتی ہے, غریب ہے, کیا کریں, مجبور ہے, مظلوم ہے. کہا بوڑھی عورت سے سپاہیوں نے بیچ دے, کہا نہیں. کہنے لگے نہیں بیچے گی تو ہم لے لیں گے. اس عورت کی گائے زبردستی سپاہی ذبح کر کے کھا گئے. بوڑھی نے بادشاہ تک پہنچنا چاہا لیکن اس کو پہنچنے نہ دیا گیا, منع کر دیا گیا. اس کی رسائی نہ ہو سکی, غریب عورت تھی. جس دن مکران شاہ واپس آ رہے تھے نا, سیر کر کے پل سے گزر رہے تھے, تو کسی نے بوڑھی سے کہا کہ بادشاہ گزرے گا. وہ چھپ کے پل پہ بیٹھ گئی, اور مکران شاہ جب پل سے گزرنے لگے تو بوڑھی آگے آئی اور اس کے گھوڑے کی لگام پکڑی. ایسا جملہ کہا کہ مکران شاہ چکرا کے زمین پہ گرا. اور بوڑھی کہنے لگی مکران شاہ تیرے سپاہی میری گائے ذبح کر کے کھا گئے ہیں, تو بتا اس کا حساب اس پل پہ کھڑے ہو کے دینا کہ پل صراط پہ دینا ہے. بتا یہاں کھڑے ہو کے دے گا کہ وہاں کھڑے ہو کے دے گا, بول. بتاؤ یہاں دینا ہے کہ وہاں دینا ہے. دینا تو پڑے گا, یہاں دو گے تو ہو سکتا ہے قیامت میں بچ جاؤ, اور اگر یہاں نہیں دو گے تو وہاں لٹکا دیے جاؤ گے, رسوا کیے جاؤ گے, پوچھا جائے گا. مکران شاہ چکرا کے گرا زمین پہ اور گر کے کہنے لگا بی بی میں وہاں حساب نہیں دے سکتا, دو دینا یہی لے لے, جو لینا یہی لے لے. آ جاؤ آ جاؤ, وقت ہے, گنجائش ہے, مہلت کے دنوں میں توبہ کر لو, پلٹ آؤ, اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم پہ مقدمہ کر دیا. عدالت تھی, جج تھی حضرت زید بن ثابت. حضرت عمر پہنچے, حضرت زید بن ثابت اٹھ کے کھڑے ہوئے, جگہ خالی, کا امیر المومنین بیٹھ جائیے. آپ فرمانے لگے زید یہ تم نے ناانصافی کی, ہم دونوں آئے تھے مقدمہ لے کے, یا تو دونوں کے لیے جگہ بناتے, تم نے ٹھیک نہیں کیا. پھر بات ذرا آگے بڑھی, حضرت ابی بن کعب نے مطالبہ کیا کہ حضرت عمر فلاں بات پہ قسم اٹھائیں. تو حضرت زید بن ثابت جاج تھے, کہنے لگے آپ امیر المومنین سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں, آپ اس مقدمے کا فیصلہ کر لیں, اس کے بعد میں آپ کو فارغ کر دوں گا. آپ مجھے امیر المومنین کہہ رہے ہیں, اور امیر المومنین کہہ کے آپ یک طرفہ ہو رہے ہیں, اور جو آدمی انصاف لینے آپ کے دروازے پہ آیا ہوا ہے, اس ملک کا مسئلہ کیا ہے؟ اس ملک کا مسئلہ غریبی نہیں, میرے وطن کا مسئلہ یہ ہے کہ امیر غریب کے لیے قانون الگ الگ ہے. یہاں 11 سال 12 سال ایک شخص جیل میں رہ کے آتا ہے, لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے وہ تو بے گناہ تھا. اس کے 11 سال کون واپس کرے گا؟ اس کے 20 سال زندگی کے جو سلاخوں کے پیچھے کٹ گئے کون واپس کرے گا؟ اور امیر آدمی وہ تو قبل از گرفتاری ضمانت کرا لیتا ہے. ان کے پاس تو بڑے بڑے ایشو ہیں, بڑے بڑے وکیل ہیں, بڑے بڑے ڈاکٹروں کی ان کے پاس رپورٹیں ہیں, وہ تو سارا کچھ کر سکتے ہیں, کوئی ہے ہی نہیں ان کو روکنے والا. میرے عزیزو آپ سمجھے میری بات کو. حضرت عمر فاروق فرمانے لگے یہ فیصلہ کر لیں, اس لیے کہ حضرت عمر اگر صرف اپنا سوچتے تو نظریہ نہیں بچتا تھا. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا صرف اپنا نہیں سوچا, انہوں نے کہا کہ سچ کو فروغ دیا جائے, ذات سے نکلا جائے. آپ فرمانے لگے تو نہ عمر کو کسی اونچی اڑان میں مبتلا نہ کر, عمر کو پتا ہے عمر کیا ہے, اسے وہ دور یاد ہے جب وہ اونٹ چڑھایا کرتا, لہذا میرے لیے وہی فیصلہ کر جو فیصلہ کرنے کا طریقہ قرآن و سنت نے ہمیں عطا فرمایا ہے. آپ نکلیں ذرا ذات پات کے چنگل سے. یہ جو بت پال لیے نا, اقبال کہتے ہیں گرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں, جماعتوں کے بت تو نہ بناؤ, تنظیموں کو بت تو نہ بناؤ, آپ برادری کو بت تو نہ بناؤ,
आप रंग नस्ल को बुत तो ना बनाओ, अगरचे बुत हैं जमात की आस्तीनों में, पर मुझे है हुक्म आज़ा ला इलाहा इल्लम, ये टूट जाएंगे ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रब से। वसीउल ज़रफ, वसीउल मिजाज बने, वसीउल मशरब बने। आप कभी भी सोचों को इतना महदूद ना करें कि आप किसी एक इबाम का शिकार होके ही सारी जिंदगी गुजार दें। क्या मसला था अरब के लोगों को? मसला क्या था? सिर्फ इतना। एक अजीब रवायत हमें मिलती है सीरत की किताबों में, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना रात के वक़्त पहाड़ की चोटी पे बैठ के कुरान पाक की तिलावत करते थे। हुजूर ना रात के वक़्त कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, नबी करीम तिलावत कर रहे थे, और जब यासीन वाले नबी खुद यासीन पढ़े, वद्दुहा वाले महबूब जब खुद वद्दुहा की तिलावत करें, मुदस्सर वाले महबूब जब खुद मुदस्सर पढ़े, तो अंदाज ही निराला। हुजूर कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे तो उस तिलावत की ना आवाज़ गूंजी, कहाँ तक पहुंची? अबू जाल भी किसी झाड़ी में छुप के हुजूर का कुरान सुनने लगा। सुरीली इतनी थी, उसमें लुत्फ ही इतना था। अबू सुफियान भी आ गए, किसी झाड़ी में छुप के कुरान सुनने लगे। अखनस बिन शुरैक भी आ गया, थोड़ा नहीं सुना, सारी रात ही हुजूर की तिलावत सुनते रहे, सारी रात तिलावत। पर कहाँ चैन लेने दे हुजूर की मीठी आवाज़, कहाँ चैन लेने दे हुजूर की मीठी आवाज़। तीनों फिर उठ गए, कई दिन आते रहे। एक दिन तय हुआ कि आज के बाद बिल्कुल नहीं आना, जो आएगा सजा मिलेगी। हो गई बात तय। अखनस बिन शुरैक कहते हैं, मैं सवेरे अबू जहल के घर गया, मैंने कहा सुन, एक दिन नहीं कई रातें तूने भी सुना मैंने भी सुना, दिल पे हाथ रख के बता वो जो पढ़ते हैं वो हक सच है कि नहीं? खरी बात कर, सुना तूने भी सुना मैंने भी, सारी सारी रात सुना, बता बात सच्ची है कि नहीं? तो अबू जहल कहने लगा एक एक अरब सच है, एक एक बात सच्ची है, तो तू मानता क्यों नहीं? फिर तू मानता क्यों नहीं? तो जो अबू जाल ने जवाब दिया, खुदा रा उस पे गौर करना, मेरी मिन्नत समझकर इस बात पे गौर करना, ओ फिर तू मानता क्यों नहीं? तो अबू जाल कहने लगा हमारे कबीले का और बनु हाशिम का, हुजूर सैयद आलम के कबीले का शुरू से मुकाबला रहा है। उन्होंने अगर लोगों को खाने खिलाए तो हमने भी खिलाए, उन्होंने गरीबों का बोझ उठाया तो हमने भी उठाया, उन्होंने अगर घोड़ा दौड़ाया तो हमने भी दौड़ाया। फिर उन्होंने दावा कर दिया कि हमारे अंदर एक नबी आ गया है। अब हम कैसे मान लें उस कबीले में नबी आ गया? पहले क्या कह रहा है, बात बिल्कुल हक है। अब क्या कह रहा है, उसके कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे कबीले में नबी आता तो मैं मान जाता। ओ खुदा के बंदो, ये बरादरी का बुत, कबीले को जो बुत बना लिया माज़अल्लाह, वो तासुब बन के आड़ बन गया, ग्रोह परस्त हो गए। वो कहने लगा उसका मतलब ये था कि मेरे कबीले में होते तो मैं मान जाता, कबीला दूसरा है। खुदारा, इन बुतों को तोड़ने की जरूरत है। काश अबू जहल ये समझता कि ये तो रब की तकसीम है ना, वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा। वो कहते हैं मैं जिसको चाहता हूँ अपने फजल से अपना खास बना लिया करता। लेकिन ये गुरोही तासुबात, कुरान मजीद आप देखें ना तो यहूदियों के बारे में अल्लाह फरमाते हैं, क्योंकि तौरात में भी हुजूर की शान, ज़बूर में भी हुजूर की शान, इंजील में भी हुजूर की शान है। हर जगह अल्लाह ने अपने हबीब के तज़किरे किए। रब करीम फरमाता है महबूब ये जो यहूदी है ना, यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाअहु। कुरान मजीद के अल्फाज पे गौर कीजिए, कहा महबूब ये आपको इस तरह जानते हैं, इस तरह पहचानते हैं जिस तरह कोई अपने बेटे को पहचानता है। जुड़वा बच्चे हो ना, जुड़वा शक्लें भी एक जैसी हो तो और कोई पहचाने ना पहचाने, बाप और माँ पहचानते हैं कि ये फलाना है, और ये उनको पता चलता है। कहा महबूब जिस तरह ये अपने बच्चों को पहचानते हैं ना, उस तरह आपको जानते हैं। लेकिन वो कहते पता क्या थे, वो कहते थे कि हम वो वाली वही मानेंगे जो हम पे आई है, जो बनी इसराइल के नबी आए उनको मानेंगे। ये चूंकि हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से है, रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लिहाजा नहीं मानेंगे। वो जो ग्रोही तासुब था ना, कबीले का तासुब ग्रोही, वो ले डूबा। वो तौरात पढ़ के भी, इंजील पढ़ के भी, बल्कि वो लोगों को कहा करते थे रसूल आने वाले हैं, रसूल आने वाले हैं, रसूल आने वाले हैं। लेकिन हुजूर आ गए हजरत इब्राहीम की औलाद में से,
حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے انہوں نے کہا جی وہ تو ہمارے قبیلے میں ہوتے تو ہم مانتے. میں نے بھی غور کرنا ہے, آپ نے بھی غور کرنا ہے. یہ سوچے تو یہودیوں کی ہے کہ فلانا میرے قبیلے سے ہو تو پھر مانتا ہوں, فلانا فلانی جگہ ہو تو. یہ تو سوچ ہماری نہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو جہاں بھی ہو نا اپنی سوچ کو عاجزی والی بنا. آپ فرماتے ہیں اگر تیری عمر زیادہ ہے اور تیرے سامنے ایک شخص کھڑا ہے جس کی عمر تھوڑی ہے تو اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا کہ اس کی عمر تھوڑی ہے تو غلطیاں بھی تو تھوڑی ہیں نا. اور اگر تیرے سامنے کوئی شخص کھڑا ہے تیری عمر تھوڑی ہے اس کی زیادہ ہے تو پھر یہ ذہن بنا لے کہ اگر اس کی عمر زیادہ ہے تو اس کی نمازیں بھی تو زیادہ ہیں نا, تلاوتیں بھی تو زیادہ ہیں نا, خیرات بھی تو زیادہ ہے نا, عمر جو زیادہ ہے. اور اگر تو ان پڑھ ہے اور تیرے سامنے عالم کھڑا ہے تو اس ترتیب سے عاجزی پیدا کر لے کہ وہ چونکہ عالم ہے تو میں تو بہت سارے کام اپنی جہالت کی وجہ سے غلط کر لیتا ہوں, لیکن وہ عالم ہے تو اپنے علم کی بنیاد پر یقیناً وہ مجھ سے زیادہ خیر کٹھی کر رہا ہے. اور اگر تو عالم ہے اور تیرے سامنے جاہل کھڑا ہے تو پھر بھی تو اپنی طبیعت میں عاجزی لا اور تو یہ ذہن بنا کہ وہ اگر کوئی غلطی کرے گا بھی تو اپنی جہالت کی وجہ سے کرے گا, تو مجھے تو پتہ ہے سارا. ایسا نہ ہو کہ میرا گناہ ڈبل لکھ دیا جائے. اب جہاں ہیں جس ترتیب سے ہیں اس ترتیب سے ہی اپنی طبیعت کے اندر عاجزی لائیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, حضور نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا. تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک آدمی اچھا لباس پہنتا ہے, اچھا بن کے رہنا چاہتا ہے, صاف ستھرا بن کے رہنا چاہتا ہے, کیا یہ بھی تکبر ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں, اللہ تو خوبصورت ہے, خوبصورتی کو تو پسند فرماتا ہے. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تقسیم کس طرح کریں, تکبر کے مفہوم کو کیسے سمجھیں؟ تو دو باتیں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمائی. سارے عنوان کو ان دو باتوں میں سمجھا جا سکتا ہے. محبوب فرمانے لگے تکبر تو یہ ہے کہ بندہ حق قبول نہ کرے اور دوسرے بندوں کو اپنوں سے حقیر سمجھے. اگر تیرا کوئی بھی کمال قبول حق میں رکاوٹ بن گیا تب تو متکبر ہے, اور اگر کسی بھی مقام پر جا کر تو کسی کو حقیر سمجھنے لگ گیا پھر تو متکبر ہے. ورنہ اچھا لباس پہننے سے بندہ متکبر نہیں ہوتا, اچھی گاڑی میں بیٹھنے سے بندہ متکبر نہیں ہوتا, اچھے گھر میں رہنے سے بندہ متکبر, بلکہ حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ میں نے بہت بڑے بڑے مکانوں میں درویش بستے دیکھے اور میں نے بڑے بڑے جبوں کے اندر تکبر کو ملاحظہ کیا, غرور دیکھا میں نے وہاں. عزیز دوستو, اپنے ذہنی سطح اس طرح کی بنائی جائے کہ مزاجوں میں ٹھہراؤ رہے, طبیعتوں میں. ہمیں نا دو تین چیزیں بڑا پریشان کرتی ہیں. بعض لوگ ایسے ہیں جو کسی بڑی برادری میں جس کو وہ بڑا سمجھتے ہیں, باقی تو اللہ کو پتہ ہے نا بڑا کون ہے. کسی بڑے قبیلے میں جس کو دنیا میں بڑا گردانا جاتا ہے, اس میں اگر وہ پیدا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے تھے تو بارش ہو گئی تھی اور کوفہ میں کیچڑ تھا, تو آپ نے جو جوتے پہنے ہوئے تھے ان جوتوں سے چلتے ہوئے نا آپ کے پاؤں سے کچھ مٹی اڑی, تو سامنے ایک یہودی تھا. اب اس زمانے میں دیواریں کچی ہوتی تھی, اس کے دیوار پر جا کے وہ مٹی جو تھی وہ لگ گئی. اب امام صاحب بڑے پریشان ہوئے کہ میں نے اس کی دیوار کو آلودہ کر دیا. یہاں تو لوگ اپنی اینٹیں رکھتے رکھتے کئیوں کی دیواریں توڑ ہی دیتے ہیں, اور پھر وہ اس پر ماننے کو بھی تیار نہیں ہوتے, تسلیم کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں پھر کیا ہو گیا, اب ہمارا یہاں گھر ہے تو ہم نے ٹرالی منگوانی نہیں تھی, ہمارا حق بنتا تھا. امام صاحب کے پیروں سے ذرا کیچڑ اڑا, یہودی کی دیوار پہ لگا, اس کی کچی دیوار تھی. امام صاحب پریشان ہو گئے, سوچنے لگے کہ اگر میں دیوار سے یہ کیچڑ اتارتا نہیں تو یہ بھی زیادتی ہے, میں نے اس کی دیوار کو گدلا کر دیا, اور اگر میں اتارتا ہوں تو کچھ مٹی اس کی دیوار کی بھی اتر جائے گی, کچی دیوار ہے, یہ بھی زیادتی ہے. مومن گناہ کو پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے کہ کہیں گر نہ جائے, اس کی بھی کہیں سزا نہ مل جائے. امام صاحب نے اس کے دروازے پہ دستک دی, وہ باہر آیا تو اتفاق سے وہ آپ کا مقروض بھی تھا, اس نے پیسے دینے تھے.
باہر نکلتے ہی کہنے لگا اوہو آپ تو قرض لینے آ گئے, میرے پاس تو ابھی گنجائش نہیں ادا کرنے کی. تو امام صاحب کہنے لگے تو قرض چھوڑ, وہ میں نے معاف کیا, میرے سے ایک غلطی ہو گئی ہے. میں آ رہا تھا, لکڑی کے جوتے اس زمانے میں کھڑاؤں لوگوں نے پہنے ہوتے تھے, کہا وہ میرے پیروں سے ذرا کیچڑ اڑا ہے, تیری دیوار پہ لگ گیا ہے. اب میں بڑی دیر سے کھڑا سوچ رہا ہوں کہ اگر میں تیری دیوار صاف نہ کروں تو میں نے یہ میلی کر دی, گدلی کر دی, یہ بھی بات درست نہیں ہے, زیادتی. اور اگر میں اسے صاف کرتا ہوں کچی دیوار سے کچھ مٹی اتر جائے گی تو یہ بھی زیادتی ہے. اب تو بتا میں کیا کروں. تو بے موسمہ پھل تھا نا یہ, تو بے موسمہ پھل دیکھ کے بندہ حیران ہو جاتا ہے. جو باتیں روٹین میں نہ ہو رہی ہوں وہ ذرا انوکھی لگتی ہے, بندہ حیران ہو گیا. غور سے امام صاحب کا چہرہ دیکھنے لگا, غور سے چہرہ دیکھنے لگا. ابھی تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہنے لگا حضور پہلے میں نے دین اسلام کے بارے میں پڑھا اور سنا تھا. ہم نہ پوری دنیا کے کافروں کو دین سنانا چاہتے ہیں, دکھانا نہیں چاہتے. ہم نیک نظر آنا چاہتے ہیں, نیک بننا نہیں چاہتے. ہم نیک نظر آنا چاہتے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد پتہ چل جاتا ہے بندہ کس لیول کا نیک ہے, کیا معیار ہے اس کی نیکیوں کا. کہنے لگا حضور پہلے میں نے دین سنا تھا, آج دیکھا ہے. آپ وہ مٹی کی دیوار پر جو کیچڑ لگ گیا ہے, دیوار کو بعد میں صاف کیجئے گا, پہلے کلمہ پڑھائیں تاکہ میرے اندر کا کفر صاف ہو جائے, مجھے مسلمان کر دے. جب بندہ بہت زیادہ غافل ہو جاتا ہے پھر اعلانیہ گناہ کرنے لگتا ہے. ایک گناہ پھر اس کا اظہار گناہ. ایک بندہ, حدیث پاک میں آتا ہے, ایک بندہ رات کو کوئی غلطی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس پہ پردہ ڈال دیتا ہے, لیکن وہ سویرے خود لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا. جب آپ اظہار گناہ کرتے ہیں نا تو سامنے والا بھی دلیر ہوتا ہے, کہتا ہے اس نے کیا میں کر لوں گا تو پھر کیا ہوا. ہمارے علماء نے لکھا ہے کسی کی نماز قضا ہو جائے تو کسی کو بتائے نہ, قضا پڑھ ڈالے, اس کا جگہ جگہ ذکر نہ کرے. جب آپ کہیں گے نا میری قضا ہو گئی تو آپ کے ساتھ رہنے والا بچہ دوست سمجھے گا یار اس کی قضا ہو گئی ہے تو میری بھی ہو جائے گی تو کیا ہو. گناہ کرنا بھی گناہ ہے اور گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ساری امت کو معافی مل جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں. یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. جو اعلانیہ گناہ, جنہوں نے خود ساری دنیا کو گواہ بنا لیا, میں نے یہ بھی جرم کیا, یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, یہ بھی کیا, خود انہوں نے لوگوں کے, بہت بڑے غافل آدمی کی علامت ہے کہ گناہ کرے اور پھر اوپر سے اعلانیہ گناہ کرے, اتنا بڑا جرم کرے. پھر اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ ہم غافل تو نہیں, تو غافل بندے کی چوتھی علامت ہی ہوتی ہے کہ وہ فضول کاموں میں وقت بڑا ضائع کرتا ہے. فضولیات میں ادھر بیٹھے ہیں, ادھر بیٹھے ہیں, یہاں گپ شپ ہو رہی ہے, وہاں موبائل دیکھا جا رہا ہے, پھر کچھ ٹائم ملا ہے تو پھر کہیں دور دراز کسی ہوٹل پہ کھانا کھانے چلے گئے, پھر کچھ ٹائم ملا تو چلو نکلتے ہیں ذرا کوئی ہفتہ سیر کر آتے, یہاں گپ شپ ہے, فلاں کو ڈسکس کر لیتے ہیں, فلاں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں, سیاسی تبصرے کر لیتے ہیں, یہ تھوڑی گفتگو ہو جاتی, چلے محلے داروں پہ تبصرہ شروع کرتے ہیں, کون روٹی زیادہ کھا رہا ہے اور کس کے پاس پیسے زیادہ آ گئے, چلو جا کے پتہ کرتے ہیں. حالانکہ یہ پتہ نہیں کرنا چاہیے تھا, پتہ تو اس کا کرنا چاہیے تھا جو بیچارہ کل سے بھوکا ہے. خبر تو اس کی رکھنی چاہیے تھی جس بیچارے کے گھر میں بچوں کے لیے پہننے کو کپڑے موجود نہیں ہیں. اس پر تبصرہ یہ کرتے ہیں کہ یہ محنت کیوں نہیں کرتے, اور اگر کسی پر اللہ عطا کر دے پھر حساب ضرور لگاتے ہیں کہ ذرا معلومات کرو یہ اتنی جلدی آگے کیسے نکل گئے. غافل بندے کی علامت ہے وقت کا ضائع کرنا اور فضول کاموں میں ضائع کرنا اور بلا وجہ ضائع, اور ایسے سوالات کرنا جن کی ضرورت ہی کوئی نہیں, بالکل ضرورت ہی نہیں, کوئی مطلب بھی نہیں. لیکن ہم لوگ وقت ضائع, یہ غفلت کی علامت, غفلت. اللہ والوں کی علامت کیا تھی, ایک بات انہوں نے زندگی میں لے لی, سیکھ لی, پھر ساری زندگی اسی پہ گزار دی. ان کا ارادہ تھا نا کشکول سیدھا کیا. کچھ لوگ ساری زندگی لیکچر قبول لے لے کے سن کے پھر بھی سمجھنے کو تیار, یہ غافل دل کی علامت ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ غفلت میں ہیں, ایک صحت اور دوسری فراغت.
لوگ بلا وجہ وقت ضائع کرتے ہیں. اللہ نے صحت دی ہے, کسی خیر کے کام میں لگائیں. اگر آپ کے پاس فارغ وقت ہے تو قرآن پاک کو یاد کریں, ترجمہ اور تفسیر سے پڑھیں, محبوب پاک علیہ السلام کی احادیث کو یاد کریں, اللہ والوں کی باتیں سنیں. وقت ملے تو عبادات میں لگائیں, نوافل میں لگائیں, تلاوت میں لگائیں, ذکر اذکار میں لگائیں. اور پھر اللہ مزید توفیق عطا کرے تو کسی کے بھلے میں وقت لگائیں. گلی سے کوئی کانٹا اٹھائیں, کوئی روڑا اٹھائیں, کوئی کسی کی مدد کرے. لیکن یہ غافل انہیں کی علامت ہے کہ اپنے وقت کو ضائع کرنا. اور پھر اسی طرح غفلت کی 5ویں علامت یہ ہے کہ اگر بندے کو دنیا سے پورا پیار ہو جائے, یعنی شب قدر میں بھی آ کے کہتا ہے یا اللہ کبھی پیسے دے دینا, شب برات والے دن بھی کہتا ہے کہ مالک اگر کبھی کوئی ایسا سبب لگ جائے نا, یعنی بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے بھی اگر اس نے مال ہی مانگنا ہے وہاں بھی اس نے یہی سوال کرنا ہے, حب پہ دنیا اتنی غالب آ جائے تو یہ غافل ہونے کی علامت. دنیا ضرورت ہے, مقصد نہیں ہے. دنیا کی حاجت ہے, مقصد نہیں ہے. یہ مقصود نہیں. اور جب لوگ فقط دنیا کے مال کو, دولت کو, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ لعنتی ہے جو درہم اور دینار کا بندہ بن گیا ہے, پیسوں کا بندہ بن گیا ہے. مل جائے تو خوش ہوتا ہے, نہ ملے تو تکلیف میں آ جاتا ہے. یہ غافل بندے کی علامت. مومن تو وہ ہوتا ہے کہ دولت رزق حلال ضرور کماتا ہے تاکہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, کوشش ضرور کرتا ہے, پر دنیا کو جیب میں جگہ دیتا ہے, دل میں نہیں دیتا. اس کی جگہ جہاں ہے اسے وہاں رکھتا ہے, اسے دل میں جگہ. دل تو ایک ہے, اس میں رب رسول کو بسائیں گے یا کسی اور کو بسائیں گے. تو حب دنیا یہ غافل ہونے کی بہت بڑی علامت ہے. پھر اسی طرح جو بندہ رب کریم کو جانتا نہیں نا وہ بھی غافل ہو جاتا ہے. ایک تو جو یہ نہیں نہ جانتا کہ رب کریم سزا دے گا, مجھے دیکھ رہا ہے, اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے, جو اس کی معرفت نہیں رکھتا کہ میرا رب ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے, وہ بھی غافل ہو جاتا ہے. جسے پتہ ہونا کہ مجھے دیکھ رہا ہے وہ غافل نہیں ہوتا. اور جو یہ سمجھ لیتا ہے نا کہ شاید معاذ اللہ ثم اس یقین کو پکا نہیں کرتا, وہ غافل ہو جاتا ہے. اور ایک جو یہ نہیں نہ جانتا کہ رب مہربان کتنا ہے وہ بھی غافل ہو جاتا ہے. مجھے بتائیے سب سے زیادہ تو بندہ اس کے دروازے پہ جاتا ہے نا جو سب سے زیادہ مہربانی کرنے والا ہو. اس دروازے سے بندہ اٹھتا ہی نہیں. تو جس کو یہ یقین ہو جائے نا سب سے زیادہ کرم فرمانے والی ذات اللہ رسول کی ہے, وہ کبھی رب رسول سے غافل نہیں ہوتا. وہ کبھی اللہ رسول کا دروازہ چھوڑ کے نہیں جاتا. وہ کبھی کسی اور جگہ جا کے پناہ تلاش نہیں کرتا. جسے پتہ چل جائے نا وہ کریم کتنا ہے, مہربان کتنا. ملا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بہت بڑا مجرم تھا ایک بندہ, بہت بڑا گناہگار تھا, بت کو پوجتا تھا, تھک گیا, ساری رات بت کے سامنے کھڑا تھا, معاذ اللہ یا صنم یا صنم یا صنم کہتے, تھک گیا, نیند آ گئی, اونگ آ گئی. جب پوری طرح نیند آ گئی اور دماغ پہ نیند قبضہ کرنے لگی تو اس کے منہ سے نکل گیا, صنم صنم کہہ رہا تھا نا, نکل گیا یا صمد, او بے نیاز مالک. رب کریم نے فرشتوں سے فرمایا دوڑ کے جاؤ, جو کہتا ہے اسے دے دو. فرشتے کہنے لگے مالک تو بت کو پکار رہا تھا, اس نے تو غلطی سے نام لیا ہے. فرمایا مجھے نہیں پتا, لیکن دیکھو نا اس نے مجھے پکارا تو ہے نا. کتنی دیر سے جھوٹے کو پکار رہا تھا, اس کا معاملہ حل نہیں ہوا. اب اگر سچے کو پکارنے پہ بھی حل نہ ہوا تو فرق کیا رہ جائے گا. دے دو جو مانگتا ہے, دے دو. میرے دوست گھر پتہ چل جائے وہ کریم کتنا ہے, وہ مہربان کتنا ہے. میرے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا تیری آنکھ سے اگر اس کے خوف سے اتنا آنسو بھی نکل گیا جتنا مچھر کا پر ہوتا ہے, تو جس طرح بھینس کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس تھنوں میں نہیں نہ جاتا, جو اتنا بھی روئے نہ روئے اللہ کے خوف سے وہ بندہ دوزخ میں نہیں جائے گا. تھوڑی دیر کے لیے ڈر جائے اپنے رب سے, آئے تو صحیح. عدم معرفت غفلت پیدا کرتی ہے, تو آ تو صحیح, وہ تو کریم ہی بڑا ہے, وہ تو مہربان ہی بڑا ہے. حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی صحابیاں ہیں.
ایام جو مکے کے تھے مسلمانوں پر بڑی آزمائش کے تھے، انہیں بڑا مارا کفار نے، اتنا مارا کہ ان کی بینائی چلی گئی، نظر آنا بند ہو گیا۔ کافروں کی عورتوں نے تانا دیا کہ تو نے ہمارے بت چھوڑے ہیں نا، تو دیکھنا تیری بینائی چلی گئی۔ تو جناب زنیرہ اللہ پہ بھروسہ، توکل، معرفت الہی کا جذبہ، اٹھ کے کھڑی ہو کہنے لگی چپ کرو، تمہارے جھوٹے بت کیا کر سکتے ہیں، میرا رب چاہے تو صبح جب میں اٹھوں تو میری آنکھیں روشن ہو، اگر کریم کرم کر دے۔ لوگ کہتے واقعی ایسا ہوا، جب وہ سویرے اٹھی تو اللہ نے ان کی روشنی واپس کر دی۔ تجھے پتہ چل جانا وہ مہربان کتنا ہے۔ وہ ایک بزرگ تھے تو ان سے کسی نے کہہ دیا کہ اگر آپ کا حساب آپ کے ماں باپ کے ذمہ ہو جائے تو پھر کیسا، پوچھنے کے لیے قیامت میں اگر ماں باپ حساب لیں تو پھر کیسا۔ تو بڑے سیانے لوگ تھے جو دل والے تھے، کہنے لگے نہیں، رب کریم ہی ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ ماں باپ سے کہیں بڑھ کر پیار کرنے والا۔ اگر یہ معرفت مل جائے وہ کریم کتنا ہے، اور جب بندہ پوری طرح اس کی بارگاہ میں آ کے تڑپ جاتا ہے نا، مولا میں جاؤں کدھر، تیرا دروازہ چھوڑ کے جاؤں کدھر۔ اقبال کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تجھے جگہ جگہ جھکنا نہیں پڑے گا اگر تو صحیح معنوں میں اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائے۔ تو میرے عزیز کوشش کریں کہ اس کی معرفت، اس کا کرم، اس کی عطا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حاضر و ناظر ہونے پر عین الیقین، حق الیقین حاصل کریں۔ اور پھر کہ غافل لوگوں کی صحبت بھی بندے کو غافل کر دیتی، غافلوں کی صحبت میں نہ بیٹھے، ان کی صحبت میں بیٹھے ان کے پاس بیٹھنے سے دل میں رب رسول کی محبت پیدا ہوتی۔ غافلوں سے بچیں، چنگیاں دے لڑ لگی ساں تے چولی چ پھل پئے، تے جدوں میں پیڑیاں دے سنگ رل گئی تے میرے اگلے بھی ڈول گئے۔ برے آدمی کی صحبت بندے کو غافل کر دیتے، غافلوں کی صحبت میں کبھی نہ بیٹھے، کبھی نہیں۔ غافل آدمی آپ کو غافل کر دے گا۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑے لفظ ہیں۔ فرمایا المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے۔ تو دیکھ تو نے دوست کس کو بنایا، جو تیرے دوست کا مذہب ہوگا وہی تیرا ہو جائے گا۔ ہم نے دوست بنایا نا غوث پاک جیلانی کو، ہم نے یاری لگائی ہے نا داتا علی اجمیری سے، ہماری نسبت ہے نا معین الدین اجمیری سے، ہمارا تعلق ہے نا بہاؤالدین زکریا ملتانی سے، ہمارا رشتہ ہے نا حضرت مجدد الفسانی سے، ہم ماننے والے ہیں نا اعلیٰ حضرت بریلوی کے، ہمارا تعلق ہے کبھی جماعت علی سے کبھی مہر علی سے، ہمارا ان سے تعلق ہے تو صبح شام ہماری زبان پہ رہتا ہے بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ان سے تعلق جڑا ہے نا تو کئی دفعہ تنہائیاں تڑپا دیتی ہیں اور تڑپ کے کہتے اج سکھ متران دی ودیری ہے، اج سکھ متران دی، سکھ کہتے ہیں اڈیق کو، متر کہتے ہیں محبوب کو، اج سکھ متران دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لو لو وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلے کہتے ہیں سکھ متران دی ودھیری ہے یعنی اداس ہو، پھر حضور کے جلووں پہ نظر کرتے ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، ماں اجمل کا، ماں احسانہ کا، ماں اکمالہ کا، اور پھر فوراً کہنے لگے او کتھے میرے علی، او کتھے میرے علی، کتھے تیری سنا، اب دیکھو مشتاق اکھیں کتھے جاڑیاں